بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورہ قصص کی آیت نمبر 47 سے 50 تک تلاوت کی ہے. فرمایا ولولا ان تصیبہم مصیبہ بما قدمت ایدیہم، بس کیوں نہیں جب انہیں کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم مومن بنتے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو اس وقت انہوں نے اس طرح کہا کہ ہمیں اس طرح کیوں نہیں دیا گیا جس طرح موسیٰ کو دیا گیا ہے. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ بھی. قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کے ساتھ کفر کرتے ہیں. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، آپ کہہ دیجئے تو اس صورت میں تم اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے، یعنی قرآن اور تورات دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو. اتبعہ، تو اس صورت میں میں اس کی اتباع کروں گا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہوں. فإن لم يستجیبوا لک، اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کرے، فاعلم، بس آپ جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، بے شک یہ لوگ اپنی خواہشات کی ہی پیروی کرتے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کفار مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا، یعنی اللہ سے گویا کہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجے یا ہدایت دینے والا بھیجے تو اس صورت میں ہم اس کی اتباع کریں گے. لیکن جب ان کے پاس حق آیا، حق سے مراد قرآن کریم ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ ایک اعتراض کیا کہ موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس طرح ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا، لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ کو جو معجزے دیے تھے، جس طرح عصا کا سام بن جانا اور ید بیضا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معجزات تھے، یعنی کوئی 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، تو اس طرح حصی معجزے کا جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے، یعنی لوگوں نے موسیٰ کو جو کچھ دیا تھا اس کا بھی انکار کیا تھا.
اس وقت بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ بھی جو ہے وہ جادو ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہوں تو پھر تم خود ہی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے کر آؤ جو قرآن اور تورات دونوں سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہو، اس صورت میں میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ فرمایا کہ اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے، وہ ایسا نہ کر سکے، تو جان لیجئے کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر، یعنی وحی کے بغیر وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ان لوگوں کی جو ہے ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ سب کچھ انسان اپنے عقل کے ذریعے سے، یعنی صحیح اور غلط جو ہے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انسان کی عقل اگر کسی چیز کو جو ہے ٹھیک کہے تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور عقل اگر کسی چیز کو نہ مانے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل والوں کے لیے، یعنی وحی سے پہلے عقل کو مقدم رکھنے والوں کے رد میں ہے کہ وحی یہ ضروری ہے دین کے معاملات میں۔ عقل انسان کی وہ تو وحی کے پابند ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ عقل مقدم ہے اور وحی جو ہے اس کے پیچھے، تو یہ جو ہے گمراہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح گمراہ ہو گئے تھے۔ آج کل بھی ہمارے اس دور میں بھی بہت سے لوگ اس طرح ہیں کہ وہ عقل کل سمجھتے ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ عقل کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً وہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو تو یعنی وہ اس طرح انکار تو نہیں کر سکتے بظاہر، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکراتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر وہ حدیث جو ان کی عقل کے معیار کے مطابق نہ اترے اس کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔